بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وحزبه أجمعين۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علی حبیبہ و نبیہ و رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی تائید سے سلسلے وار درس تفسیر قرآن مجید کی یہ مسلسل نشستیں جو آج قائم ہو رہی ہے، اور یہ سلسلے وار درس قرآن کے ضمن میں 12ویں مجلس ہے جس میں ہم آج یہاں حاضر ہیں۔ یہ 12ویں نشست ہے جس میں ہم یہاں اس وقت حاضر ہیں۔ سلسلہ وار درس قرآن کی اس 12ویں نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 14 اور رکوع نمبر 15 کے مضامین اختصاراً بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ابھی آپ کے سامنے جن مبارک آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 4 ہے۔ قبل اس کے کہ ضروری وضاحت پیش ہو، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہے عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہودی سیدھی راہ پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات۔
تو اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام کا، اور کوشاں ہو ان کی ویرانی میں۔ انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں، مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خدا بندی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فراخ رحمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے ایک بیٹا، پاک ہے اس سے، بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں سے، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے، ان کی سی بات ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل۔ بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ سے باس پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگے ان کے دین کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر آپ بفرض محال پیروی کریں ان کی خواہشوں کے، اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 14 ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ ان آیتوں کی وضاحت کے سلسلے میں یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سے اب جو خطاب ہو رہا ہے، یہاں ان آیتوں میں اس رکوع میں جو خطاب ہو رہا ہے وہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی ہے، مشرکین مکہ سے بھی ہے، یا اس کے بعد آپ اس کو اس طرح کامن کر دیں کہ ڈائریکٹ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب اور مشرکین مکہ سے، اور انڈائریکٹ اور بالواسطہ قیامت تک کی انسانیت سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ جن تک قرآن مجید کا میسج پہنچ گیا ہے، پہنچ رہا ہے، ان سب کو اس میں مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں یہود و نصارہ کی چند خامیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور مشرکین کی بھی چند خامیوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے جو لوگ انکار کر رہے ہیں، قرآن مجید کو کلام خداوندی ماننے سے جو لوگ انکار کر رہے ہیں، وہ خود حق پر نہیں ہیں، ہدایت پر نہیں ہیں، اور ان میں خود کمزوری پائی جاتی ہے، عیب پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے، خامی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی خامیوں کی نشاندہی فرمائی جا رہی ہے۔ ان آیتوں کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نجران کے کچھ عیسائی حاضر ہوئے۔ نجران ایک مقام کا نام ہے مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر، وہاں عیسائی قوم آباد تھی، تو نجران کے کچھ عیسائی مدینے کو پہنچے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں انہوں نے حاضری دی۔ ادھر مدینے کے یہودیوں کو معلوم ہوا کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہے، تو جلدی جلدی وہ لوگ بھی پہنچے یہ دیکھنے کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا گفتگو ہو رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی۔ تو وہاں جانے کے بعد ان دونوں میں، یعنی نجران کے عیسائی پہلے آ گئے تھے، پھر مدینے کے یہودی بھی پہنچ گئے تھے، تو ان دونوں میں بحث چھڑی۔ یہودی کہنے لگے کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، اور عیسائی کہنے لگے کہ یہودی حق پر نہیں ہے، ایک دوسرے کی خرابیاں بیان کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہے عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہودی سیدھی راہ پر۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی سیدھی راہ پر نہیں ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی سیدھی راہ پر نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو غلط راستے پر بتاتے ہیں، حالانکہ حق کی ہدایت کی بات تو یہ ہے کہ اب اس وقت دونوں بھی صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن کے توریت شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ توریت شریف میں حکم یہ ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لایا جائے، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ توریت شریف میں جو حکم دیا گیا تھا اس کی انہوں نے پابندی نہیں کی۔ توریت میں تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ سب پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اور انہوں نے سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور اس طرح وہ توریت کے مخالف قرار پائے۔ اور عیسائیوں کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ یہودیوں کو ناحق کہتے ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتاب کو وہ کیسے جھٹلا سکتے ہیں جبکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں۔ توریت بھی اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اور انجیل بھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے پیغمبر ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ مسلمانوں کا راستہ بہت سیدھا، سچا، حق کا، ہدایت کا راستہ ہے۔ کیوں؟
کہ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی پورا ایمان لاتے ہیں، پکا یقین رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی پورا ایمان لاتے ہیں، پکا یقین رکھتے ہیں، ہم توریت کے کلام الہی ہونے پر ایمان لاتے ہیں، انجیل شریف کے کلام ربانی ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر کے آپ کی امت میں ہم داخل ہیں، اور آپ پر نازل کردہ کلام پاک پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سب نبیوں کو ماننے والے تو ہم ہیں، سب رسولوں کی رسالت کا اقرار کرنے والے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ وہ پڑھتے ہیں آسمانی کتاب، اس کے باوجود ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جب توریت میں انہوں نے پڑھ لیا کہ سب کتابوں پر ایمان لاؤ، تو ان کو چاہیے کہ عیسیٰ پر بھی ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ بھی خدا کے پیغمبر ہیں، ان کی رسالت ثابت ہو چکی ہے، انہوں نے معجزے دکھا کر اپنی رسالت کا ثبوت پیش کیا ہے اور دلیل پیش کر چکے ہیں، اور ان کی نبوت اور ان کی رسالت کی شان ظاہر ہو چکی ہے، تو ان کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ کتاب پڑھتے ہیں اور پیغمبروں کو نہیں مانتے، یہ کیسی کتاب پڑھنے والے ہیں؟ توریت پڑھنے کا دعویٰ ہے، اور جو قرآن توریت کی تصدیق کرتا ہے اسی قرآن کو خود جھٹلاتے ہیں۔ اگر تم توریت پر واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو، تو جو کتاب توریت کی تصدیق کر رہی ہے، جو کتاب تمہارے فیور میں ہے، تم بھی اس پر ایمان لاتے، تو تب بات حق کی ہوتی، ہدایت کی ہوتی۔ توریت پر یقین عمل کرنے کا دعویٰ ہے، اور جو قرآن توریت کی تصدیق کرتا ہے اس کو تم جھٹلا رہے ہو۔ دونوں غلطی پر ہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح کہیں ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات۔ یہ تو یہود و نصارہ کہتے تھے، ان کا دیکھیے مشرکین کہنے لگے کہ صرف ہم ہی حق پر ہدایت پر ہیں، ان کو تو کچھ معلوم نہ سالوں، ان کے پاس تو نہ آسمانی کتاب ہے، نہ پیغمبروں کا علم ہے، وہ تو کچھ جانتے بوجھتے ہی نہیں ہیں، نری جہالت میں اور پکی حماقت میں رہ کر ان کو خود بھی یہ دعویٰ ہے کہ بس ہم ہی حق پر، ہم ہی ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے دن، ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے۔ ایسا بولنے سے بات فیصل نہیں ہوگی کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں۔ حق پر ہدایت پر وہ ہے جو سب نبیوں پر ایمان لائے، سب کلام الہی پر ایمان لائے، سب کتابوں پر ایمان لائے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں ہے، مشرکین کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی حق پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اب یہاں سے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی خامی، بہت بڑی کمزوری کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ یہودیوں کی تو بہت ساری خرابیاں ایسے پہلے ذکر ہو چکی ہیں، ان کی تو خرابیوں کو کھول کر بیان کیا جا چکا ہے۔ اب یہودیوں کی ایک خرابی بیان کی جا رہی ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ صرف زبانی دعووں کو رہنے دو۔ تم کہتے ہو اے نصارہ کہ ہم حق پر ہیں اور یہودی غلط ہیں، تمہارا حال کیا ہے؟ تم ذرا اپنے کردار کے آئینے میں، اپنے عمل کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو کہ تم نے کیا کیا۔ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ ٹائٹس کے ساتھ یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر لشکر کشی کی تھی، اور بیت المقدس کو انہوں نے ویران برباد کر دیا تھا، اس کی پرشکوہ عمارتوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ بھلا جس کا یہ عمل ہو اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق کا علم بردار کہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسائیوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ اے عیسائیو، تم ہی تو ہو کہ روم میں تم نے اپنی ایک جمعیت بنائی، اپنے بادشاہ ٹائٹس کو اکسایا، اس کو ورگلایا، اور اس نے تمہاری ایما پر، تمہارا بادشاہ عیسائی مذہب کا ماننے والا، اس نے بیت المقدس شریف پر حملہ کر دیا۔ یہ کون سی حق کی ہدایت پر ہونے کی علامت ہے؟ پیغمبروں نے جس مسجد میں عبادت کی تھی اس مسجد کو ڈھانے کا حق تم کو کہاں سے حاصل ہو گیا؟ وہ تم ہی تو ہو کہ جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کی عالیشان عمارتوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ یہ حق تم کو کہاں سے حاصل ہو گیا؟ اے عیسائیو، تم نے کلام الہی کی، تم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت کا پاس نہیں رکھا، پروردگار عالم کی عبادت کے لیے جس گھر کو پیغمبروں نے آباد کیا، جہاں پیغمبروں نے عبادتیں ادا کی، اس مقام کے تقدس کو تم نے پامال کر دیا، اس کی حرمت کا تم نے لحاظ نہیں رکھا، اور اب اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، تمہارا یہ عمل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور یہاں صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ مشرکین مکہ کے لیے بھی یہاں سے اشارہ مل رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے گھر میں مکے میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز سے اور عبادتوں سے مسجدوں میں روکنا یہ ظالموں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اس سے روک دے، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام کا، اللہ کی عبادت مسجدوں میں کی جائے، اس سلسلے کو روک رہا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور کوشاں ہوں ان کی ویرانی میں، جو مسجدوں کو ویران کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں، مگر ڈرتے ڈرتے مسجدوں میں ادب کے ساتھ آنا چاہیے، اور نہایت
عاجزی کے ساتھ مسجدوں میں وقت گزارنا چاہیے، نہ یہ کہ مسجدوں کو ویران کر دیا جائے اور مسجدوں پر حملے کیے جائیں اور مسجدوں کی عمارتوں کو ڈھا دیا جائے۔ یہ کون سا مسجدوں کا احترام کرنے کا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان لوگوں کے لیے جو سرکار پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو باتوں کا ذکر فرمایا، دنیا میں ذلت ہے، آخرت میں عذاب ہے۔ آخرت میں تو عذاب پورے کافروں کو ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا، سرکار پاک علیہ السلام کی زیارت کے شرف سے مشرف ہونے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو آخرت میں عذاب ہونے کے علاوہ ان کے لیے تو دنیا میں بھی ذلت ہے، رسوائی ہے، بے عزتی ہے۔ ان کے لیے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے محروم کر دیا۔ اس کا نتیجہ آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے مکے میں، جنہوں نے سرکار کی مخالفت کی تھی، فتح مکہ کے بعد کسی ایک مشرک میں بھی یہ دم نہیں تھا، وہ یہ مجال نہیں تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ مکے کے کافر تو ایسے ذلیل، ایسے رسوا ہوئے کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنے کی ہمت ان میں باقی نہیں رہی، اور رہ گئے مدینے کے یہودی۔ ان کا کیا برا انجام ہوا، تاریخ اس کی گواہی پیش کرتی ہے۔ ان میں سے بعض تو وہ ہوئے جن کا قتال کر دیا گیا، انہوں نے اپنے عہد کی مخالفت کی تو اس کے بدلے میں ان کا قتال کر دیا گیا، اور کچھ تو وہ ہے کہ جن کو ذلیل و خوار کر کے مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا اور وہ ذلت کے ساتھ شہر بدر ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اس طرح دنیا میں اہتمام فرمایا کہ آپ کی مخالفت میں آنے والے آخرت میں تو عذاب پائیں گے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول حق کی دعوت دے رہا ہے ان تمام لوگوں کو جن تک قرآن کا میسج پہنچ رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، ان کی نبوت پر ایمان لانے میں ہی کامیابی ہے۔ اب ایک تصور یہاں پر پایا جاتا ہے، مشرک قوموں میں ہے وہ اصل میں، اور ان کا دیکھا دیکھی یہود و نصارہ بھی اس کو غیر ضروری اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ تصور ہے کسی جہد کو مقدس ماننے کا۔ ہم بھی کعبۃ اللہ شریف کے جہد کو مقدس مانتے ہیں، قبلے کو، یقیناً ہمارے لیے حکم ہے، لیکن بذات خود اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارا بولنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فضیلت رکھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اس کو قبلہ بنایا، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ مشرکین میں طریقہ تھا کہ بعض مشرکین سورج کے نکلنے کی جگہ کو بڑا مقدس مانتے تھے اور اس کی پرستش سورج کے طلوع کے وقت کیا کرتے تھے، اور کچھ مشرکین سورج کے غروب کے وقت اس کی پرستش کرتے، وہ مغرب کو مقدس مانتے تھے۔ اور ان کا دیکھا دیکھی جب قبلے کو تبدیل کیا گیا تو یہودیوں نے بھی کہا کہ بیت المقدس کی جگہ کعبے کو قبلہ کس نے بنا دیا؟ ان مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے کہ اس قبلے کو چھوڑ کر اس قبلے کی طرف پڑھ گئے ہیں، وہ آگے چل کر وہ مضامین آنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے اس کے بارے میں خبردار فرما رہا ہے کہ قبلہ جو قبلہ بنتا ہے بذات خود اس میں کچھ خاص خوبی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جس جہد کو قبلہ قرار دے اس وقت وہی جہد قبلہ بن جاتی ہے۔ قبلے کو قبلہ بنانے والی چیز حکم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، نہ مشرق میں کچھ فضیلت ہے نہ مغرب میں کچھ فضیلت ہے۔ مشرق کا خالق بھی وہی، مغرب کا خالق بھی وہی، مشرق کا مالک بھی وہی، مغرب کا مالک بھی وہی۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خدا بندی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی طرف ہے تو قبلے کی اپوزٹ سمجھ میں نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے کے بعد جاہلوں کا یہ اندیہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ دعا کرتے وقت قبلے کی طرف پلٹنا ضروری ہے، کہ کھلی جہالت ہے یہ۔ اگر کوئی کہے کہ قبلے کے وقت پلٹ کر ہی دعا مانگنا چاہیے تو یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے برابر ہے، یہ سری جہالت ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ کبھی قبلے کی طرف رخ کر کے بھی نماز دعا فرماتے، اور جب حالت نماز میں نہ ہوتے تو اکثر و بیشتر قبلے کی طرف رخ کیے بغیر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے۔ چنانچہ خطبے میں، دوسرے خطبے میں دعا ہوتی ہے جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس قبلے کی طرف ہوتی ہے اور چہرہ قبلے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا مانگتے۔ اور اس کے علاوہ 5 وقتہ نمازوں میں امام کو حکم دیا گیا، حدیثوں میں آیا ہے، بخاری شریف وغیرہ میں معتبر مستند کتابوں میں مضامین ملتے ہیں، احادیث پاک میں روایتیں آئی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو حکم دیا کہ نماز ختم ہونے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے دعا نہ کرے بلکہ دائیں یا بائیں پلٹ کر دعا کرے، یا تو دائیں پلٹ جائے یا بائیں پلٹ جائے، دائیں یا بائیں پلٹ کر دعا مانگے۔ اور فقہاء نے مسئلہ مستنبط کیا کہ نماز ختم ہونے کے بعد امام کو چاہیے کہ یا تو دائیں پلٹ کر دعا مانگے یا بائیں پلٹ کر یا قبلے کو پیٹ کر کے، تینوں طریقوں سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، دائمی سنت مبارکہ یہ رہی کہ جب آپ زیارت قبور کے لیے تشریف لے جایا کرتے تو باقاعدہ قبلے کو پشت کرتے اور میت کی جانب منہ کر کے اس کے لیے دعا کرتے۔ اور آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں بھی آج بھی یہی طریقہ ہے
کہ جب کوئی شخص سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے مواضع اقدس میں، آج بدعقیدوں کی حکومت کے دور میں بھی یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے جاتا ہے تو قبلے کو پیٹ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف، سرکار کے مزار مبارک کی طرف رخ کر کے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ قبلے کی طرف ہی رخ کر کے دعا کی جائے، یہ کھلی جہالت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اس میں مخالفت ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی موقع پر دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے، اور ہمیشہ اس کا انتظام رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نماز کے لیے قبلہ کیوں مقرر ہوا؟ تو اس کا بھی جواب یہاں مل رہا ہے کہ نماز کے لیے قبلہ اس لیے مقرر نہیں ہوا کہ مغرب ہی میں اللہ ہے یا مشرق ہی میں اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک، جدھر پلٹو ذات خداوندی جلوہ گر ہے، یہ مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ادھر ہے، اس کے علاوہ دوسرے ڈائریکشنوں میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ مسلمانوں کی یکجہتی ظاہر ہو، مسلمانوں میں اتحاد اور ان کی یونٹی ظاہر ہو، کیونکہ تمام لوگ مل کر جب ایک طرف پلٹ جائیں گے تو اس سے ان کی اجتماعیت کا اظہار ہوگا۔ تو محض اجتماعیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اپنے گھر کا تقدس، کعبۃ اللہ شریف کا تقدس بتانے کے لیے حکم دیا کہ نمازوں کے وقت قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی طرف ہے، نعوذ باللہ من ذلک، قبلے کی طرف نمازوں میں رخ کرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کی یکجہتی ظاہر ہو، اور یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے، دعا کے لیے نہیں ہے۔ دعا کے لیے کسی بھی رخ میں، رخ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن نماز کے وقت یہ حکم دیا گیا تو مغرب کو قبلہ کیوں بنا دیا گیا؟ یا ہمارے لیے کعبۃ اللہ شریف کی سمت کو مغرب سے مراد یہاں ہمارے ہندوستان میں مغرب کی سمت ہے قبلہ، آپ دوسرے ممالک میں جائیں گے تو کہیں سے مشرق کی سمت، کہیں سے شمال کی سمت، اور کہیں سے جنوب کی سمت ہے۔ تو بہرحال کعبۃ اللہ شریف کی طرف جو رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ حکم اس طور پر نہیں دیا گیا کہ پوری دنیا مل کر مشرق کی طرف پلٹ جائے سورج کے پجاریوں کی طرح، یا پوری دنیا مل کر مغرب کی طرف پلٹ جائے یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف۔ جی نہیں، دنیا کا کہیں رہنے والا ہو، اگر کعبہ مشرق کی طرف پڑتا ہے تو مشرق کی طرف پلٹ جائے، کعبہ مغرب کی طرف پلٹا ہے تو مغرب کی طرف پلٹے، کعبہ شمال کی طرف پڑتا ہے تو شمال کو پلٹے، جنوب کی طرف پلٹا ہو تو جنوب کو پلٹے۔ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی، شمال میں بھی ہے، اور جنوب میں بھی، چاہے کہیں سے کوئی مسلمان نماز پڑھے تو ان کی یونٹی کو، ان کے اتحاد کو ظاہر کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ کعبے کی طرف رخ کر لیں۔ اور پھر کعبے کو قبلہ بنانے والی جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرق بھی ہے اللہ کا اور مغرب بھی۔ یہاں رک کر میں ایک مسئلہ اور بھی آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، نماز کے ادا ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کعبے کی طرف رخ کیا جائے ورنہ نماز ادا نہیں ہوتی۔ نماز کے ساتھ بیرونی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کعبے کی طرف رخ کیا جائے ورنہ نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ یہ پکی فرائض میں سے ہے، سنن واجبات مستحبات کی بات نہیں ہے، فرائض میں سے ہے، کمپلسری ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، ورنہ نماز ادا ہی نہیں ہوتی کعبے کی طرف رخ کرنا۔ لیکن بعض موقعوں پر اجازت ہے کہ کعبے کی طرف رخ کیے بغیر نماز ادا کی جائے، شریعت اس کا بھی حکم دیتی ہے، اس کی اجازت دیتی ہے، اس کی رخصت دیتی ہے۔ آپ بولیں گے وہ کب؟ تو خاص طور پر اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بتانے والا ہے تو حکم ہے کہ اس سے پوچھ کر قبلے کی طرف نماز ادا کی جائے، لیکن کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، یعنی مطلب چند آدمی مل کر سفر کر رہے ہیں اور پورے کے پورے مسافر ہیں اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس مقام پر قبلہ کدھر ہے، کوئی مقامی آدمی موجود نہیں ہے بتانے والا، اور جتنے لوگ ہیں سب مسافر ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے قبلہ کدھر ہے۔ تو ایسے موقع پر شریعت حکم دیتی ہے کہ آدمی خوب غور کرے کہ قبلہ کدھر ہوگا۔ اگر دن رہا تو پھر بھی پہچاننا آسان ہے، سورج کی سمت کو دیکھ کر، سورج کے چڑھنے کو دیکھ کر، سورج کے اترنے کو دیکھ کر، مشرق کو مغرب کو دیکھ کر، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کو دیکھ کر قبلے کا سمت دن میں تو پھر بھی ہو جا سکتا ہے۔ بطور خاص رات کے وقت یہ بات ہے کہ اب رات کا وقت ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے، مغرب ہو گئی، گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد شفق بھی غائب ہو گئی، اب مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ قبلہ نہیں معلوم لہٰذا نماز ہی ادا نہیں ہوتی، نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے کہ غور کرے کہ قبلہ کدھر ہوگا۔ کیسا کرنا؟ تو سوچے، دل میں نیت جمائے کدھر ہوگا، اور جدھر دل جم جائے ادھر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لے، نماز ادا ہو جائے گی، اس نماز کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں، اس نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جدھر دل جمے ادھر کی طرف پلٹ جائے، مطلب غور کرے کہ قبلہ کدھر ہوگا، غور کرنا شرط ہے۔ اب کدھر ہوگا کیا بنیں گے، اندھیرے میں تو معلوم تو نہیں ہوتا کیا ہے کہ ادھر ہے کہ کیا ہے کہ، بس تصور کر لے کعبۃ اللہ شریف کا اور ادھر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لے۔ اگر کعبے کی طرف رخ نہیں بھی ہوا تو نماز ایسا ادا ہوگی کہ دوبارہ لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اعادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسی نماز کامل ادا ہوگی کہ اس کو پلٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نماز ادا ہو جائے گی، فرض نماز بھی۔ یہ کب ہے؟ جب قبلے کا علم نہ ہو، بتانے والا موجود نہ ہو۔
ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ قبلے کو رخ کیے بغیر نماز ہو گئی اور ایسی ادا ہوئی کہ قابل اعادہ بھی نہیں، لوٹانا بھی ضروری نہیں، ایک مسئلہ یہ ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ بھی ہے جہاں شریعت کھلی اجازت دیتی ہے اور کھلے طور پر چھوٹ دیتی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیے بغیر جانتے بوجھتے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ بولیں گے وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو وہ طریقہ ہے حالت سفر میں نفل نماز پڑھنے کا، صرف نفل کے لیے ہے، وہ فرض کے لیے نہیں ہے، صرف نفل کے لیے۔ اب ایک آدمی کرنول سے نکلا حیدرآباد کو جانے کے لیے اور اس کی گاڑی ایسے سمت میں جا رہی ہے کہ جہاں قبلہ نہیں، اور گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، بس میں یا ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، سواری کا سمت ایسی جانب ہے کہ قبلے کی طرف نہیں ہے، سامنے قبلہ نہیں ہے، ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ جانتے بوجھتے دیکھتے دکھاتے قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نفل نماز پڑھ لے، اس کی نفل نماز ادا بھی ہوگی، پورا ثواب بھی مل جائے گا۔ وہاں تو بغیر دیکھے دکھائے کے تھا، رات کا وقت تھا، اندازے سے پڑھ لیے کدھر ہوں گا قبلہ۔ مسافر کے لیے جو حکم ہے دیکھتے دکھاتے معلوم رکھتے ہوئے کہ قبلہ ادھر نہیں ہے، آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ادا بھی ہوتی ہے اور پورا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی حالت سفر میں ہو، اقامت کی حالت میں اجازت نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ درگاہ شریف سے نکلے اپنے گھر کو جانے کے لیے اور جاتے جاتے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں گاڑی چلاتے چلاتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حکم کب ہے؟ جب آدمی حالت سفر میں ہو۔ نمبر 1 سفر کی حالت میں ہے، اقامت کی حالت میں نہیں ہے۔ اور نمبر 2 یہ حکم اس وقت ہے کہ آدمی سواری پر سوار ہو، سواری پر سوار ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی سواری پر سوار ہو اور سواری چل رہی ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اگر سواری ٹھہری ہوئی ہے تو پھر جدھر قبلہ ہے ادھر پلٹ جانے کا حکم ہے۔ آدمی سواری پر سوار ہو اور سواری چل بھی رہی ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے نماز فرض نہ ہو، فرض نماز ایسی صورت میں ادا نہیں ہوتی، بلکہ نفل نماز کے لیے اجازت ہے۔ آپ اس مسئلے کی تلخیص کے طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کرنول سے نکلے 8 بجے اور حیدرآباد پہنچتے پہنچتے 11 بجے تک آپ نے پورے 100 رکعت نماز پڑھ لی بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر، رکوع اور سجود سر کے اشارے سے کر لیا، ایسا جھکے تو رکوع، ایسا جھکے تو سجدہ ہو گیا، بیٹھے بیٹھے، پورا زیادہ جھکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے تھوڑا سر جھکا دیے تو رکوع ہوا اور تھوڑا جھکا دیے تو سجدہ ہو گیا۔ وضو کی حالت میں آپ سواری پر سوار ہیں اور کرنول سے حیدرآباد پہنچتے پہنچتے آپ نے 100 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ رکوع اور سجود سر کے اشارے سے کرتے رہے اور دیکھتے دکھاتے قبلے کو چھوڑ کر آپ نے نماز پڑھی، تو شریعت مصطفی یہ کہتی ہے کہ نماز بھی ادا ہو گئی، پورا ثواب بھی مل گیا، ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوا۔ کئی 100 رکعت نماز اگر اور لمبے سفر پر نکل گئے تو کئی 100 رکعت نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اور پورا ثواب مل جاتا ہے۔ کیوں یہ حکم کیوں رکھا گیا؟ یہ بتانے کے لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ مشرق میں یا مغرب میں نہیں ہے۔ ہاں فرض نماز میں اور حالت اقامت میں یونٹی بتانے کے لیے قبلے کا حکم ہے، ورنہ ایسی صورتوں میں بغیر قبلے کی طرف رخ کیے کہ بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے مشرق بھی اللہ کے لیے اور مغرب بھی، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خدا بندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فراخ رحمت والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مشرق میں یا مغرب میں یا شمال میں یا جنوب میں بذات خود کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر جہت اللہ کی ہے، ہر سمت اللہ کا ہے، ہر رخ اللہ کا ہے، ہر ڈائریکشن اللہ کا ہے، ہر طرف ذات خدا بندی جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، پاک ہے وہ اس سے۔ اب مشرکین کو بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا ایک تو ان کا یہ ہے کہ کسی جہت کو مقدس مانتے ہیں اور دوسری جہت کے مقابلے میں، حالانکہ غلط بات ہے۔ اور ان کی دوسری خرابی ہے ان مشرکین کی، چاہے وہ مشرکین مکہ ہو یا کوئی اور، ان کی دوسری خرابی ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس تہمت سے پاک ہے، اس کی شان تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ خدا ہے، خدا کے لیے کوئی رشتہ ہی ثابت نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے بھی بیٹا اور بیٹی کہاں سے آ گئے؟ بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں، کوئی اس کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی یا بھائی یا بہن یا ماں یا باپ نہیں ہے، تمام رشتوں ناتوں سے پاک ہے، سب اس کے بندے، سب اس کے مملوک ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے موجود ہے آسمانوں اور زمین کا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بدیع ہے، بدیع السماوات والارض، موجود ہے۔ بدیع کا مطلب ہے کسی چیز کو بغیر مثال کے پیدا کرنا، بغیر سابقہ مثال کے کسی چیز کو پیدا کرنا، اس کو ایسا پیدا کرنے والے کو بدیع کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ عالم کو اس طرح پیدا کیا کہ پہلے کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے سب کچھ پیدا کر دیا۔ بعض فلاسفہ یہ کہا کرتے ہیں کہ روح بھی قدیم ہے، مادہ بھی قدیم ہے، اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ ان دونوں کو ایک حسن ترتیب کے ساتھ ملا دیا اور تخلیق ہو گئی۔ تو یہاں اس کا رد کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ثانی بھی ہے، بدیع بھی ہے۔ ثانی اسے کہتے ہیں کہ پہلے سے کسی چیز کی مثال موجود ہو اس کو پیدا کر دے، ماں باپ سے اولاد کو پیدا کر دے، ثانی بھی ہے۔ لیکن بدیع اسے کہتے ہیں کہ جو موجود نہیں تھا اس کو موجود کر دے، جو چیز پہلے سے موجود نہیں تھی اس چیز کو موجود کر دے، اس کو بدیع کہتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ان کو پیدا کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وجود نہیں تھا تو پھر یہ پیدا کیسے ہو گئے؟
تو اس کا طریقہ بتا رہا ہے. جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا ہے کہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے. جیسے ہم روٹی پکاتے ہیں تو پہلے آٹا لیتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں، پھر اس کو گوندتے ہیں، پھر اس کے پیڑے بناتے ہیں، پھر روٹیاں بیلتے ہیں، پھر توے پر ڈال کر اس کو سیکتے ہیں، تب کہیں جا کر روٹی پکتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہر کام نہیں ہے کہ چیز کو لے پھر اس کو حسن ترتیب کے ساتھ ایک جگہ جمع کرے. ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور صوفیہ کے اصطلاح میں اس حکم کو حکم کن کہتے ہیں، صوت سرمد بھی کہتے ہیں. یعنی ایک آواز آتی ہے گھنٹے کی آواز کی ملتی جلتی، اور وہ آواز صوفیہ سنتے ہیں باقاعدہ، اور باقاعدہ اس کے طریقے ہیں. وہ ان طریقوں پر اگر عمل کیا جائے تو صوت سرمدی سنائی دیتی ہے. وہ کان اور آنکھ اور منہ بند کر کے بیٹھتے ہیں، وہ طریقے ہیں. پھر صفائے قلب وغیرہ بھی ہو، سلسلے میں داخل ہو اور مرشد کی صحیح رہبری بھی ہو. تو صدائے کن فیکون یا صوت سرمدی جس کو کہتے ہیں، وہ صدا آج بھی پوری کائنات میں گونج رہی ہے. اس وقت ہمارے کانوں پر پردے پڑے ہیں، ہم سن نہیں سکتے. لیکن جب ان طریقوں کے مطابق، ان روحانی طریقوں کے مطابق اگر آدمی اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے تو آج بھی وہ آواز سنائی دیتی ہے. وہ آواز کیسی آواز ہوتی ہے؟ گھنٹی کی آواز سے ملتی جلتی آواز ہوتی ہے. اور اس آواز کا حال یہ ہوتا ہے کہ شروع میں بہت کم سنائی دیتی ہے، لیکن اس کے بعد بڑھتے اتنی بڑھتی ہے کہ صرف وہی آواز کان میں گونجنے لگتی ہے. وہ کی آواز ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں وہ کائنات پیدا ہونے سے پہلے، کائنات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، اس آواز کی گونج آج بھی باقی ہے، قیامت تک برابر باقی رہے گی. حکم کن اور صوت سرمد. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کائنات کا جو آغاز ہوا ایک دھماکے سے ہوا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دھماکے سے ہوا، ایک اچانک ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے کائنات پیدا ہونا شروع ہو گئی. جس کو یہ لوگ دھماکہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو حکم کن کہتے ہیں. وہ دھماکہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کن. جب دھماکہ ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو کائنات پیدا ہو گئی. یہاں کافروں کا رد ہے، خاص طور پر بعض فلسفیوں کا، بعض منطقیوں کا اور بعض سائنٹسٹوں کا، جو یہ کہتے ہیں کہ ایٹم ہمیشہ سے موجود ہے اور ایٹم اپنی شکل بدلتا ہے. مادہ ہمیشہ سے موجود ہے، مادے کی شکل بدلتی ہے، صرف شکل بدلتی ہے، وہ ہمیشہ سے موجود رہتا ہے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جی نہیں، نہ ایٹم تھا، نہ مادہ تھا، نہ کوئی چیز تھی، کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا. کیسا پیدا کیا؟ تو طریقہ خود پیدا کرنے والا بتا رہا ہے. کیا تم ہمارے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس کرتے ہو کہ دودھ میں پتی ڈالی جائے، پتی میں شکر ڈالی جائے، اس کو حرارت پر رکھا جائے تبھی جا کر چائے بنے؟ کیا ایسا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ ایسا معاملہ نہیں ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، تو جس کام کا حکم دیتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے. بغیر سابق مثال کے ہم نے زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کر دیا. اس کا کام تو اتنا ہے کہ جب کسی کام کا حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ کافر، کہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین نے بغض کے طور پر، اناد کے طور پر اور ضد کے طور پر، جھگڑے کے طور پر، بحث کے طور پر کہا تھا. حق کی ہدایت کی تلاش میں، جستجو میں نہیں، بدماشی کے طور پر سمجھیے آپ ہماری بول چال میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی، نمبر 1، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانی کیوں نہیں آتی، نمبر 2. یہ 2 سوالات انہوں نے کیے تھے. ان 2 سوالات میں سے پہلا سوال تو اتنا بےہودہ ہے کہ جواب کے قابل بھی نہیں ہے. بعض سوالات اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب نہیں دینا ہی بہتر طریقہ ہوتا ہے. پہلا سوال تو اتنا بےہودہ ہے کہ وہ جواب کے قابل ہی نہیں ہے. تم کو کیسے اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آ جائے گا جبکہ موسیٰ کے جیسے جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے؟ تم تو بھی حالت کفر میں، حالت شرک میں ہو، تم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھو گے؟ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یہ تمہارا بولنا نہایت تمہاری جہالت پر دلیل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں سے گفتگو کرے. وہ تو اپنے پیغمبروں سے گفتگو فرماتا ہے، یا جس پر کرم خاص ہو. عام لوگوں سے گفتگو کرنا تو اس کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو تمہارا یہ سوال تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. 2 سوالہ کرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین. نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہم کو دکھتا کیوں نہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کیوں نہیں فرماتا. نہیں، پہلا سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ گفتگو کیوں نہیں فرماتا. تو یہ سوال اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہی نہیں ہے کہ عام لوگوں سے گفتگو کرے، نمبر 1. دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی. اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میرے پیارے مصطفیٰ، اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے، ایسی ہی بے سروپا بات انہوں نے بھی کی تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ پہلے کے پیغمبروں کی قوموں نے بھی ایسا ہی کہا تھا جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں. آپ ان کی باتوں کا برا مت مانیے، یہ تو اپنے پرانے کافروں کی روش پر ہیں. ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل،
پہلے زمانے کے کافروں کے دل اور موجودہ زمانے کے کافروں کے دل ملتے جلتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں بول رہے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی ریسرچ کر کے اور بہت بڑے علمی بنیاد پر کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں، یہ تو کافروں کی پرانی روش ہے، وہ ایسا ہی کہتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا سوال تو اس قابل نہیں ہے کہ جواب دیا جائے، دوسرا سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بولنا غلط ہے کہ ان کے پاس نشانی نہیں آئی، میرے پیارے مصطفیٰ آپ ان کے درمیان جلوہ فرما ہے، آپ سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے، آپ کے آ جانے کے بعد ابھی کیا نشانی ہے دیکھنا چاہتے ہیں؟ انگلی کے اشارے پر انہوں نے سورج کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا، ابرو کا اشارہ پا کر سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھ لیا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، ارے پتھروں کو سلام کرتے ہوئے، بادلوں کو سایہ کرتے ہوئے، درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، ہرنوں کو فریاد کرتے ہوئے، اونٹوں کو سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا، انگلی کے اشارے پر بادل برس رہے ہیں، انگلی کے اشارے پر بارش کا رکنا موقوف ہو رہا ہے، تبسم فرماتے ہیں تو نور ظاہر ہو رہا ہے، چلتے پھرتے ہیں تو خوشبوئیں مہک رہی ہیں، اتنی بڑی نشانی کو دیکھ لینے کے باوجود ابھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ ابھی نشانی بچ کے آ گئی ہے جو ان کے پاس آنا ہے۔ میرے پیارے حبیب آپ آ گئے، ابھی کیا نشانی دیکھنا ہے ان کے لیے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صاف صاف بیان کر دی ہم نے اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو یقین رکھنے والے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ، ان کے لیے کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں، آپ کا چہرہ دیکھ لینا ان کے لیے کافی ہے۔ عبداللہ بن سلام اسی طرح تو مسلمان ہوئے کہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، پکار اٹھے، قسم خدا کی یہ چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا تو ہندوستان کے 90 لاکھ کافروں نے نبی کے دین کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب معین الدین اجمیری کے چہرے پر انوار و تجلیات کی وہ فراوانی ہے تو معین الدین چشتی خود جس نبی کے امتی ہیں اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کے چہرے مبارکہ پر انوار و تجلیات کی کیا فراوانی ہوگی؟ مطلب یہ نکلا میرے پیارے مصطفیٰ ابھی نشانی کے انتظار میں ہے، تیرا چہرہ دیکھ لینے کے بعد یہ اور کیا دیکھنا باقی رہ گیا ان کے لیے؟ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تمہارے جمال جہاں آرا کو دیکھ لینے کے بعد، تمہاری زبان سے قرآن کو سن لینے کے بعد ابھی کیا سننا ان کے لیے باقی رہ گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ تلاش کے لیے، جستجو کے لیے نہیں بول رہے ہیں، تلاش کے لیے، جستجو کے لیے تمہارا وجود بہت کافی ہے۔ یہ جو بول رہے ہیں ضد کے طور پر بول رہے ہیں، اناد کے طور پر بول رہے ہیں، بحث برائے بحث ہے، ڈیسائیڈ کر لیے ہیں نہیں ماننا ہے، کچھ نہ کچھ بولنا ہے تو بول رہے ہیں، ان کا یہ بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کی بات میں کوئی حقیقت، کوئی دم نہیں ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور آپ سے باس پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشارتیں سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ اب یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ ان دوزخیوں کے تعلق سے ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، یہ اگر نہیں مانیں گے خود اپنی چمڑی کو جہنم میں جلائیں گے اور خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ ان دوزخیوں کے تعلق سے ہم آپ سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے میرے پیارے حبیب، آپ نے تو بشیر اور نذیر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ پیروی کرنے لگے آپ ان کے دین کی جو اس وقت باطل ہو چکا ہے اس وقت۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہودیوں کی خواہش تھی کہ سرکار یہودی بن جائیں، عیسائی چاہتے تھے کہ سرکار عیسائی بن جائیں، اور مشرکین مکہ کی خواہش تھی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کو شرک میں مبتلا ہونے کا حکم دے دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگے ان کے دین کی۔ آپ کھلے طور پر کہہ دیجیے ان سے، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی بچانے والا اللہ تعالیٰ سے یار اور نہ مددگار۔ یہ خطاب سرکار کے لیے نہیں، سرکار کی امت کے لیے ہے۔ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن یہ خطاب آپ کی امت سے ہے کہ اگر قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد اگر کوئی یہود و نصارہ کی بات مانے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پر جو ایمان لاتے ہیں، جو کتاب ہم نے ان کو دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو کلام الہی ہونے کا انکار کرتا ہے قرآن کے تو نقصان اٹھانے والے یعنی کافر ہیں۔ یہاں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ باقاعدہ ایک فن وجود میں آیا ہے علم تجوید جس کو کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلے 29 لیٹرز ہیں عربی میں تو ان کے نکلنے کے مقامات کی مشق کی جائے پہلے، پھر اس کے بعد ان کے صفات ہیں کہ کون سے حرف کو باریک پڑھا جائے، کون سے حرف کو کب موٹا پڑھا جائے، پھر اس کے علاوہ اس کے چند قواعد ہیں، چند اصول ہیں،
ان قواعد و اصول و شرائط کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ، یعنی صحیح طریقے سے، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ تو اس رکوع نمبر 14 کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ، یہودی عیسائیوں کو غلط کہتے ہیں، عیسائی یہودیوں کو غلط کہتے ہیں، دونوں غلط ہیں اب اس وقت، کیونکہ دونوں میں خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یہودیوں کی تو بہت ساری خامیاں پہلے ذکر ہو گئی تھی، اب عیسائیوں کی ایک خامی کا فریش یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہی تو وہ عیسائی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بنا دی، ویران کر دیا بیت المقدس کو۔ جس مسجد میں پیغمبروں نے نمازیں ادا کی، اس مسجد کو ویران کر دیا، لوگوں کو اس مسجد میں آنے سے روکا روم کے عیسائیوں نے۔ تو یہ عیسائی کب حق پر ہیں؟ ہدایت پر، راستے پر، سلامتی کے راستے پر ہیں۔ ان کو اپنے کردار کے آئینے میں، اپنے عمل کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ یہ کیا یہودیوں کو غلط کہتے ہیں؟ یہ کون سے صحیح ہیں؟ اور یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی غلط ہیں، جبکہ ان یہودیوں کا یہ برا حال ہے کہ پیغمبر برحق عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو یہ بھی حق پر نہیں ہے، وہ بھی حق پر نہیں ہے۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی حق پر نہیں۔ یہ تو نہایت تعجب کی بات ہے، ان کے پاس تو نہ آسمانی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کسی پیغمبر کی تعلیمات ہیں، اپنے تصورات کو انہوں نے دین کا نام دے رکھا ہے، تو وہ بھی غلط ہیں۔ ان سب کے درمیان فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ اس کے بعد بطور خاص یہاں مشرکین اور کافرین کی ایک بری صفت بیان ہوئی کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں، جیسا کہ روم کے عیسائیوں نے بیت المقدس میں عبادت کرنے سے یہودیوں کو روکا تھا ایک زمانے میں، یا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے صحابہ کو مکے کے کافروں نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اس کے بعد فلسفہ بتایا گیا کہ مشرق یا مغرب میں کسی جہت میں بذات خود کوئی خاص کیفیت نہیں ہے۔ قبلے کی مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی یکجہتی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے حکم سے کسی ایک جہت کو قبلہ بنا دیتا ہے، تو جہت قبلہ بن جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے جلوے تو ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کے بعد کافروں اور مشرکوں کی ایک بہت بری بات کا یہاں پر رد کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح بن مریم خدا کے بیٹے ہیں، اور مکے کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، وہ سب کا مالک ہے، اور زمین آسمان کو بغیر مثال کے اس نے پیدا کیا۔ کس طرح پیدا کیا؟ تو بہت بڑی قدرت والا ہے، اپنے حکم سے اس نے پیدا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ، آپ کے زمانے کے کافر آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ آپ سے کلام کرتا ہے تو ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ نشانیاں آپ کے پاس آتی ہیں تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ان کا یہ بولنا ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اناد ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ وہ تلاش حق کے لیے ایسا نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اناد کے طور پر اپنی ہٹ دھرمی کو بتانے کے لیے ایسا بول رہے ہیں۔ ان کی بات کی کوئی ویلو نہیں ہے، ان کی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کیوں نہیں کرتا، وہ تو اس کی عادت ہی نہیں ہے۔ رہ گیا اللہ کے پاس سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ انتظار میں ہے کہ نشانی آئے۔ میرے حبیب، آپ سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ نشانی کو دیکھنے کے بعد یہ بولنا کہ ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آئی، پنکھا کھل جانے کے بعد بولنا کہ پنکھا آن کیوں نہیں کیا گیا، یہ بات تو کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے، یا بہت بڑا معاند دشمن ہی کہہ سکتا ہے۔ ابھی کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہیں میرے حبیب؟ سب سے بڑی نشانی تو آپ کی ذات ہے، جو اس وقت ان کے درمیان میں جلوہ فرما ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہودیوں کے نصارہ کی باتوں پر آپ کبھی توجہ مت کیجیے، یہ لوگ در حقیقت آپ کے نظریے کے مخالف ہیں۔ ان کی خوشی کب ہے؟ اگر ان کو خوش کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ یا تو یہودی بن جائیں یا تو عیسائی، اور یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا آپ ان کی باتوں کی طرف قطعی طور پر توجہ مت کیجیے۔ اور آخر میں بتایا گیا کہ جو لوگ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کی کما حقوق تلاوت کرتے ہیں، مطلب قرآن مجید کے احکام پر عمل بھی کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہی لوگ قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو اس کے انکار کرے تو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات رک کے میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا نکلا اس کا؟ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں تو ہم خود یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری زندگی کس حد تک مومنانہ زندگی ہے۔ 24 گھنٹے ہماری زندگی میں گزر رہے ہیں، کتنی ہزار سانسیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اور اس میں سے ہم نے کلام الہی کی تلاوت کے لیے کتنا وقت نکالا؟ اب آپ غور کیجئے، میں خود غور کروں، آپ خود غور کریں، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی تلاوت یہ افضل ترین عبادت اور ایمان والوں کا خاص وصف ہے، وصف مومنانہ ہے۔ مومن کی زندگی اور قرآن کی تلاوت لازم و ملزوم ہے۔ مومن کی زندگی کا تصور قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا بالکل بہتر اور افضل ترین طریقہ یہ ہے، بالکل صحیح اور نہایت افضل طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کی جائے، تہجد میں، جیسا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا۔ لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔
پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو شخص نماز میں تلاوت قرآن کرے اس کا حافظ ہونا ضروری ہے. اگر غیر حافظ ہے تو پوری قرآن تو نماز میں تو نہیں پڑھ سکتا. وہ تو حافظ قرآن کے لیے ہے. اور حفاظ تو میں سمجھتا ہوں کہ 100 مسلمانوں میں 10 بھی نہیں ہوتے ہوں گے یا اس سے بھی کم, یا 100 میں 5 مسلمان بھی ہوتے ہوں گے یا اس سے بھی کم. تو بقیہ 90% یا 95% جو لوگ ہیں وہ تو اس سنت پر عمل کر ہی نہیں سکتے. نماز میں قرآن پڑھنے کی پورا قرآن تو نہیں پڑھ سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ سنت تو حافظوں کے لیے ہے, نمبر 1. اب نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ حافظ قرآن کے لیے بھی یہ فرض تو نہیں ہے, نفل کے درجے میں ہے. تو مطلب یہ نکلا کہ اس کی ہمت اتنی بلند ہو, اس کا ارادہ اتنا مضبوط ہو اور عبادت کی حلاوت اس کو اس حد تک نصیب ہو چکی ہو کہ گھنٹوں نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھ سکے. اور ہمارے دور کے حافظوں کا تو حال یہ ہے کہ تراویح میں بھی قرآن مجید سنانا نہیں چاہتے سال میں 1 مرتبہ. تو ایسے لوگوں سے تو توقع نہیں ہو سکتی. تو ان دونوں شرطوں کے ساتھ اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو یہ در حقیقت افضل ترین طریقہ ہے. اب اگر یہ طریقہ اگر میسر نہیں ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کم از کم طریقہ یہ بتایا گیا, نماز کے باہر سے ہی مصحف شریف دیکھ کر صحیح, کتاب میں سے دیکھ کر صحیح قرآن مجید کی تلاوت کرے. اب دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان لائے. جن کو ہم نے کتاب دی ہے مطلب آپ ہم ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ چکے ہیں, ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے. یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں, یہ ہمارے پاس ہے, یہ کتاب ہم کو کتاب دی گئی ہے. وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان لانے والے ہیں. تو پتہ ہے چلا کہ قرآن مجید کی تلاوت نہایت اہم ترین عبادت ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت صحیح قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فارغ رکھے. 24 گھنٹوں میں سے کچھ حصہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نکالے. اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا طریقہ, کیا رہنمائی ملتی ہے؟ 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے؟ تو سیرت طیبہ کے اوراق ہمارے سامنے کھلے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آدھی رات یا اس سے بھی زیادہ حصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات کا نماز میں گزارتے, نماز تہجد میں. اور نماز تہجد پڑھنے کا سرکار کا طریقہ کیا ہوتا؟ سجدے کم ہوتے اور قیام لمبا ہوتا. سجدے کم ہوتے مطلب 100 رکعت یا 200 رکعت یا 1000 رکعت یا 2000 رکعت نماز نہیں پڑھتے. 1000 2000 تو کیا 100 رکعت یا 50 رکعت نماز پڑھنے کا بھی ذکر نہیں ملتا سرکار کے طریقے مبارکہ میں. زیادہ سے زیادہ 8 رکعت یا بہت زیادہ 12 رکعت, اس سے بڑھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں تھا سرکار کا رات میں. اب 12 رکعت بولے تو آپ سمجھیں گے ہمارے 12 رکعت 15 منٹ میں ہو جاتے ہیں. 5 منٹ میں 4 رکعت بولے تو 12 رکعت کا مطلب 15 منٹ میں 12 رکعت. یہ طریقہ نہیں ہے. اور نماز پڑھنے کا مسلمانوں کا تو یہ برا حال ہے, تعدیل ارکان ادا نہیں ہو رہے ہیں. اگر تعدیل ارکان ادا نہیں ہوئے تو نماز واجب الادا ہوتی ہے. مثال کے طور پر 2 سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنا ہے کہ پورا جسم اطمینان میں آ جائے. اس کا طریقہ فقہا کیا ہوتا ہے؟ کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے. سجدے سے اٹھے, دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھے تو کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا تو فرق ہونا چاہیے. اور یہاں حال یہ ہے کہ سجدے میں سے ایسا اٹھے سبحانہ بولے تو دوسرے سجدے میں چلے گا انہیں, ابھی اللہ باقی ہے اور سجدے میں جا چکا ہے. تو عزیزان محترم اس طرح کی نماز کب ہے؟ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مشہور ہے, ہمارے اہل حدیث بھائی رمضان میں اکثر وہ روایت پیش کرتے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 12 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. رمضان یا غیر رمضان میں تراویح کیا تھا, تہجد کی بات ہے وہ. رمضان یا روایت کے الفاظ ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, رمضان یا غیر رمضان میں 12 رکعت سے زیادہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے. تو مطلب کیا؟ تہجد کی نماز کا ذکر ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے رات کی نماز, آپ یوں سمجھ جائیے کہ 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے, واللہ عالم قریب. تو 6 یا 7 گھنٹوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رکعتیں ہوتی؟ 8 یا 12 رکعت. اب آپ اندازہ لگائیے کتنا لمبا قیام ہوتا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 7 8 پارے بھی تلاوت فرما لیتے قرآن مجید کی حالت نماز. ایک رات میں ایسا بھی روایتوں میں آیا ہے کہ 7.5 8 پارے تک پڑھ لینے کا روایتوں میں ذکر ملتا ہے ایک رات میں. تو مطلب کیا؟ اگر ویسا دیکھیں تو 3 دن میں قرآن مجید ختم ہو جاتی ہے. 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ رہا. یہ ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے ہے. لیکن صوفیہ کے پاس ایک الگ نظریہ ہے. صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فرائض سے بھری ہوئی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل رہا کرتا اور بہت بڑی ذمہ داری دی گئی تھی اور اتنا کم وقت نکلتا تھا آپ کو. اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ وقت. صوفیہ کہتے ہیں کہ چونکہ بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کم نکلتا تھا. صوفیہ کا نظریہ کیا ہے؟ جب درس شروع ہوا تو ہم ذکر بھی کرے تھے آپ کے سامنے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں احیاء علوم الدین میں, قرآن پڑھنے کے 2 طریقے ہیں صوفیہ کے لیے, غیر صوفیہ کے لیے. غیر صوفیہ کے لیے یہ ہے کہ
سال بھر میں کم از کم ایک ختم تو ہونا چاہیے، اور رمضان میں ایک ختم، کم از کم 2 ختم تو ہو جانا چاہیے، ایک رکوع کم از کم 5-7 منٹ 10 منٹ تو تلاوت کے لیے وقت کم از کم نکالنا چاہیے غیر صوفیہ کے لیے۔ اور صوفیہ کے لیے کیا ہے؟ اب ہم بھی ہیں نا سلسلے قادریہ میں داخل ہیں، سلسلے چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ میں داخل ہیں، تو ہمارے لیے کیا طریقہ بتایا ہے سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ صوفیہ کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں فرماتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 1 دن اور 1 رات میں 1 مرتبہ، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کم از کم، یا ہفتے میں 1 مرتبہ یا مہینے میں 1 مرتبہ۔ تو بہرحال اس سے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفت کے طور پر قرآن کی تلاوت کا بیان فرما رہا ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افضل العبادت قراءۃ القرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت بہترین عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسرے کام کاج چھوڑ دیں، دوسرے کام کاج بھی کرتے رہیں اور ساتھ میں ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 1 منزل اگر پڑھ لی جائے تو ہفتے میں 1 قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اتنی ہمت بلند نہیں ہے تو کم از کم روزانہ 1 پارہ پڑھ کر مہینے میں 1 مرتبہ بھی قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں، کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ بھی قرآن مجید کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ مگر اتنا ہے، یہاں پر رک کر ایک بات ضرور عرض کروں گا میں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پر یا واجب کے طور پر کوئی مقدار متعین نہیں فرمایا۔ حکم ہوا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تم سے آسانی کے ساتھ ممکن ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا بھی پڑھو مگر پڑھو، چھوڑو مت، یہ حکم دیا گیا کہ مگر پڑھتے رہا کرو۔ اب تو رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، رمضان اور قرآن کا تو اتنا غیر معمولی تعلق ہے، ہو گیا اب کیا ہے دیکھنے میں میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 دن میں رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور آج کو 1 مہینہ 5 تراویحیں ہو چکی ہوں گی، آج کو 1 مہینے تک 5 تراویحیں مکمل ہو جائیں گی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی جب بات آتی ہے تو قرآن اور رمضان کا تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ ایسا مقرر فرمایا، قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کے، آپ کی فراست کے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آپ نے ایک طریقہ ایسا مدون فرمایا، یہ احسان ہے مسلمانوں کی گردنوں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ آپ صاحب کشف تھے، آپ دیکھ رہے تھے لوگوں کے حالات اور جانتے تھے کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بدعت کے طور پر، ایک اچھی بدعت کے طور پر، ایک نہایت بہترین بدعت کا رواج دیا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ نماز تراویح میں ایک امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے اور مکمل قرآن مجید کی وہ تلاوت کر دے حالت تراویح میں۔ یعنی اگر سال کے 12 مہینوں میں اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سال کے 11 مہینوں میں اگر عمل نہیں ہو سکا تو کم از کم رمضان تو صرف عبادت کا مہینہ ہے، کم از کم اس 1 مہینے میں مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر لیں۔ کون بتایا طریقہ؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کو چاہیے کہ کسی ایک مسجد میں عہد معاہدہ کر لے اور معاملہ طے کرے، اور روزانہ حالت تراویح نماز تراویح کے وقت پہنچ جائے اور نماز تراویح میں قرآن مجید ترتیب کے ساتھ پڑھتا رہے یہاں تک کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے مکمل قرآن کی تلاوت کر لے۔ یہ حکم کس کو دیا؟ حافظوں کو۔ اب جو حافظ نہیں ہو ان کے لیے کیا حکم دیا؟ تو ان کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ بتایا کہ اگر تم حافظ نہیں ہو تو جو حافظ نماز پڑھنے کے لیے نماز میں جو تلاوت کر رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر مکمل قرآن مجید کی تلاوت سن لو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قراءۃ الامام لہ قراءۃ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ اور ہمارے پاس حنفیوں کے پاس تو طریقہ ہے کہ مقتدی کسی قسم کی کوئی قرأت نہیں کرتا نماز میں، مقتدی کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے۔ کھلی بات یہ ہے فقہ حنفی کی روح سے کہ مقتدی کو سب اذکار پڑھنا ہے جو امام کو پڑھنا ہے، سوائے اس کے کہ قرآن نہیں پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی تلاوت کی جب بات آ رہی ہے تو طریقہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا افضل طریقہ کیا ہے؟ نماز میں قرآن کی تکمیل ہونا۔ نماز میں قرآن کی تکمیل ہونا کون کر سکتا ہے؟ کام جو حافظ ہے، اور ہر حافظ نہیں کر سکتا، جس کی ہمت بلند اور جس کا ارادہ مضبوط ہو۔ ویسا نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ ایسا بتا دیا کہ سرکار کی امت میں کوئی محروم ہی نہ رہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ 11 مہینوں میں اگر یہ کام نہیں ہوا تو کم از کم رمضان المبارک میں ایک حافظ کھڑے ہو کر نماز تراویح میں مکمل قرآن پڑھے، اور رمضان کے مہینے میں حافظ کے ذریعے وہ سنت ادا ہو جائے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو لوگ حافظ نہیں ہیں
ان کو طریقہ یہ بتایا کسی حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر مکمل قرآن سن لیں، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کا وہ فیض عام مسلمانوں کو بھی حاصل ہو جائے۔ یہ طریقہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ عزیزان محترم، جب درس شروع ہوا تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آج 12ویں نشست ہے، رکوع نمبر 14 اور 15 کے مضامین بیان ہوں گے، لیکن اب رکوع نمبر 15 چونکہ طویل ہے، اس واسطے ہم صرف رکوع نمبر 14 کے مضامین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے چند منٹ میں اپنی اس درس کو اختتام کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ ایسا عموماً ہوتا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 2 رکوع کی تفسیر بیان ہو، لیکن عموماً ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ایک ہی رکوع کے مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کا رکوع ذرا طویل بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 35-40 منٹ تو اس کی تفسیر بیان کرنے میں لگ جائیں گے، اور اب 8:20 ہو رہے ہیں، تو اس واسطے اسی رکوع کے درس پر آج کے درس کو ہم موقوف کر رہے ہیں۔ یہ جو آج کا جو درس ہوا یہ ہمارے سلسلے وار درس تفسیر قرآن مجید کی 12ویں نشست تھی، اس میں رکوع نمبر 14 کے مضامین بیان ہوئے، اور اس رکوع کے مضامین کا خلاصہ کرتے کرتے بس یہ بات آخر میں ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے درس کے اختتام میں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رکوع میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں رک کر ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اور مومن کی شان اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایسی ہے، گویا جو قرآن پڑھنے والا ہے گویا میٹھا پھل ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھنے والا ہے وہ بھی پھل ہے، ایمان تو ہے لیکن کڑوا پھل ہے، تو اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کو کوئی منہ میں لینا پسند نہیں کرتا۔ خلاصہ ایسا نکلتا ہے مفہوم کا، او کما ورد فی الروایا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر ہمارا دن نہ گزرے، یہ ہمارے ایمان کی زندگی کا تقاضا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ثواب ہے، اجر و ثواب تو آخرت میں ملتا ہے، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواہشات مکمل کرنے سے انسان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، جی نہیں۔ مال و دولت، زیب و زینت اور عیش و عشرت، یہ 3 چیزیں ہیں جن کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، اور کوئی ایک چیز بھی انسان کے لیے سکون قلب کا سبب نہیں بن سکتی۔ تلاوت قرآن مجید میں سکون قلب ہے، کیونکہ وہ ذکر اللہ ہے، افضل العبادات ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ کچھ وقت اپنی زندگیوں میں نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے خارج کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں بطور خاص، اب یہ تو قرآن کی تلاوت تو ہم باہر کر لیتے ہیں کیسا بھی، لیکن رمضان المبارک میں بطور خاص حالت تراویح میں مکمل قرآن مجید کی اگر حافظ ہے تو تلاوت کر لینے کی کوشش کرنا چاہیے، نہیں ہے تو کم از کم قرآن مجید سن لینا چاہیے، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سماعت کا فیض جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، روز کا طریقہ تھا سرکار کا، کم از کم رمضان میں ادا ہو جائے، کم از کم رمضان مبارک میں کم از کم وہ سنت ادا ہو جائے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کئی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ ان کا بولنا یہ ہے کہ ہم کو تو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا۔ یہ تو بہت بری بات ہے کہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن مجید اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھ لینا چاہیے، اور ناظرہ قرآن مجید سیکھنا کچھ زیادہ بڑا کام نہیں ہے، یہ کچھ بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی، ایک ایوریج ذہن کا آدمی 4 سے 6 مہینے میں مکمل ناظرہ قرآن مجید ساتھ ساتھ پڑھنا سیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ پڑھانے والا استاد بھی توجہ کے ساتھ پڑھائے اور پڑھنے والا بھی وقت فارغ رکھے اور توجہ کے ساتھ پڑھے۔ یہ کچھ 10 15 20 25 سال کا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں چند مہینوں کی بات ہے، 4 سے 6 مہینے میں فرفر قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنے کے آدمی قابل بن جاتا ہے، اگر پڑھانے والا صحیح اور پڑھنے والا بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھے۔ تو بہرحال قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، اگر پڑھنا نہیں آتا تو بہت بری بات ہے، پڑھنا سیکھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور چلتے چلتے میں یہ بات ضرور کہوں گا آپ سے کہ آپ لوگ جو درس قرآن میں تشریف لا رہے ہیں اسی طرح آتے رہیے، کیونکہ قرآن مجید سے وابستہ رہنے میں ہی ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ یہ جو درس قرآن کی محفل منعقد ہو رہی ہے اس میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو قرآن مجید کی برکتوں سے دنیا میں آخرت میں فیض یاب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔